محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اس سے پہلی نشست میں قرآن مجید کی آیت وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين اور فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ پر گفتگو ہو رہی تھی، اور بات یہاں ہوئی تھی کہ استطاعت رکھنے والے انسان کو روزہ رکھنا ہی فرض ہے، فدیے سے کام نہیں چلے گا۔ بس فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اب اگر کوئی انسان بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اجازت دیا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن فعدۃ من ایام اخر، سفر یا بیماری کی وجہ سے جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے دن کے روزے بعد میں قضا کرے گا۔ یہاں فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو بیمار ہو، یہ ایک بہت وسیع المعنی لفظ جملہ ہے، خصوصاً اہل تفسیر، اہل علم اور اہل فقہ کے نزدیک، کہ بیماروں کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ روزہ چھوڑ دیں لیکن بعد میں قضا کریں۔ تو آپ یوں سمجھے بیماری دو قسم کی ہوتی ہے، بیماری دو قسم کی ہے۔ ایک بیماری تو ایسی ہے جو وقتی ہے، ٹمپریری ہے، بیماری لگی، بیمار ہو گیا انسان، اور ایک نارمل بیماری ہے کہ علاج معالجے کے بعد ہفتہ، عشرہ، مہینے بھر کے بعد انسان صحت پا جاتا ہے۔ اگر ایسا انسان ایسا مریض ہے کہ جس کی بیماری ہے لیکن بیماری ایسی ہے جس میں مریض عام طور پر شفا پا جاتا ہے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ بیماری کی وجہ سے جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزے رمضان کے بعد اگلا رمضان آنے کے پہلے پوری سال بھر میں اس کی قضا کر لے۔ اور قضا کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہاں ایک ہی ساتھ ایک دو تین ہر مہینے میں دو روزہ رکھ لے، ہفتے میں ایک روزہ رکھ لے قضا کی نیت سے، تو اگلے رمضان تک اس کو قضا کرنے کا چانس ہے۔ لیکن اس بیمار کے لیے جو نارمل مریض ہوتا ہے، وقتی بیماری ہے اور بیماری سے انسان شفا پا جاتا ہے، اور ایک مریض ایسا ہے کہ جس کی بیماری دور ہونے والی نہیں ہے، مستقل وہ بیمار چلتا ہے۔ ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں، آدمی دوا کرتا رہتا ہے، ساری زندگی بیماری میں گزار لیتا ہے۔ اگر ایسی بیماری ہے، ایسا انسان، کوئی انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ رمضان میں بھی بیمار ہے اور رمضان کے بعد بھی شفا ملنے کی کوئی توقع نہیں، قضا کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ اب ایک چیز یاد رکھیے گا، طاقت ہے یا نہیں یہ وہ خود اپنے نہیں سوچے، کہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے۔ اگر ہیلے بہانے بنا کر کے ہم روزہ چھوڑیں گے تو قیامت کے دن حساب اللہ کو دینا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا کہ تم اتنے مریض تو نہیں تھے کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، کہیں اللہ تعالیٰ پوچھ نہ لے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے معاملات کو زیادہ جانتا ہے، اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہے، مفتی اور عالم کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اس لیے انسان خوب اچھی طرح سے سوچ لے۔ ہمارے ایک نو مسلم عالم بہت بڑے کام انجام دیے ہیں، مولانا مسلم نام رکھا تھا، کہتے ہیں یہاں تو خوب ترار ہو حاضر جوابی میں میاں، یہاں تو خوب ترار ہو حاضر جوابی میں میاں، دنیا میں تو بہت سوال جواب کر لیتے ہو، لیکن قبر اور حشر میں تم کیا جواب دو گے؟ تمہارا معاملہ رب کے ساتھ ہوگا، رب کو جواب دینا ہے دوستو۔ اس لیے ہر مریض اپنے سے فیصلہ کرے، ہم جتنا بتاؤ اس پر نہیں، مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر کتنی استطاعت و طاقت ہے اور کتنی بیماری نقصان دہ آپ جانتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اس لیے انسان روزہ ایسا مریض ہے کہ جو روزہ رکھنے کی ابھی بھی طاقت نہیں اور آئندہ بھی کوئی شفا کی امید نہیں، تو یہ انسان چاہیے ایسا روزے دار ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ فدیہ کتنا ہونا چاہیے؟ آج آدمی بہت زیادہ جان چڑھاتا ہے، پیسہ دو کے فرصت لے لو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اصل ہے کھانا کھلانا،
کسی روزے دار کو پورے رمضان پورا کر کے 2 وقت کا آپ کھانا کھلائیں۔ اور دوستو، پیسہ دے دیا، فرصت مل گئی، اور اگر آپ کھانا کھلائیں گے تو الحمدللہ وہ بیچارہ ہر قسم کا کھانا بھی کھائے گا، آپ کے ہاں چائے بھی پی لے گا، آپ کے دسترخوان میں فروٹ بھی کھا لے گا، کھجور بھی کھا لے گا، اور عزت کے ساتھ بڑے آپ کے اسٹینڈرڈ اور معیار کے مطابق کھانا کھائے گا۔ پیسہ دے دینے کے بعد تو انسان ہو سکتا ہے پیسہ دیا، آپ نے چاول خریدے، سالن کے انتظام اس کے یہاں نہ ہو، تو اس سے ذرا فرق ہے۔ آج لینے والا بھی فدیہ پیسہ ہی مانگتا ہے اور دینے والا بھی سوچتا ہے ایک دن میں 2 فرصت مل جائے۔ اصل کھانا کھلانا ہے۔ گھر سے فدیہ جائز ہے، مجبوری کے بنا پر بعض اہل میں کہتے ہیں رقم دے سکتا ہے، لیکن اصل ہے کھانا کھلانا۔ جب آپ روزانہ ایک مسکین کو بلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں ہم اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں کہ یہ روزہ ہم نہیں رکھ پاتے، اور شاید کہ آپ کو احساس ہو کاش اگر ہم روزہ رکھ سکتے تو روزہ کسی کو کھانا کھلانے کی نوبت نہ آتی، آپ کے اندر احساس ہو۔ آپ کھانا پکا کے دینے بہتر ہے، اپنے گھر میں کھانا کھلا کے بلا کر کھانا کھلائیں، افضل یہ ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو ایک ہی دن میں مسکینوں کو اکٹھا کر کے کھانا کھلا دیں۔ ایک شکل تو یہ بیماری کی، لیکن آپ کتنا بیمار ہیں، روزہ رکھنے کی کتنی طاقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حساب دینا، آپ اپنا فیصلہ کریں۔ اسی طرح سے بیماری کی ایک شکل یہ بھی ہے، اللہ اکبر، بڑھاپا، جو سب سے بڑی بیماری ہے۔ انسان کسی بھی بیماری مبتلا نہ ہو، لیکن اس بیماری میں مبتلا ہونا ہی ہونا ہے۔ انسان بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھنے کی طاقت، معاملہ ہے طاقت کا دوستو، اگر بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی طاقت بالکل نہیں رکھتا۔ اب یہاں ایک چیز ہے، کبھی بڑھا تو ہے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اپنی سوجھ بوجھ، عقل سب کھو چکا ہے، پاگلوں جیسے ہو گیا ہے، بچوں جیسے بن گیا ہے، سوجھ بوجھ، عقل سب ختم ہو گئی ہے، تو ایسے انسان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، رفع القلم سے۔ لیکن اگر روزے دار بوڑھا ہوش حواس میں ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، جانتا ہے، لیکن اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ صبر، بھوک برداشت کرنے، پیاس برداشت کرنے کی طاقت ہی اس کے اندر نہیں، قوت برداشت ختم ہو چکی ہے، ایسا بوڑھا انسان، اس کے لیے بھی جائز ہے کہ فدیہ دے دے۔ فدیہ صحیح بخاری کی روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری عمر میں ان کے کیفیت کچھ ایسے ہی ہو گئی تھی، کمزوری کی، برداشت نہیں کر پاتے تھے، تو 60 مسکین کو ایک ہی دن بلا کے کھانا کھلا دیتے تھے۔ ایک مسکین کو کھلانا ہے ڈیلی تو 2 وقت، اور اگر 60 مسکین کو کھلا دیا ایک ہی وقت تو ہو گیا نا، 60 مسکین کھا لی نا، 60 فدیہ ہو گیا۔ صبح شام 2 وقت کا کھانا ایک ہی وقت میں 60 مسکینوں کو کھلا کر کے رمضان لگتے ہی اپنا فرصت پا جاتے تھے۔ تو یہ ایک شکل یہ بھی ہے۔ تیسری شکل ہے، عورت حاملہ ہو یا مرضعہ ہو، حاملہ یا مرضعہ، حالت حمل میں ہے یا دودھ پلا رہی ہے، اگر واقعی ڈاکٹر یہ کہہ دی کہ حالت حمل میں بچے کے لیے خطرہ ہے یا ماں کی جان کا خطرہ ہے، اگر ڈاکٹر دیکھو تکلیف تو ہوتی ہی ہے، حالت حمل میں عورت آرام سے نہیں رہتی۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، حملت امہ کرہا ووضعت کرہا حتی اذا اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا۔ ہر تکلیف کا علاج یہی نہیں کہ روزہ چھوڑ دیا جائے، کس لیے ایک عورت کو اتنا ثواب ملتا ہے؟ اللہ فرمایا حملت امہ کرہا، ماں کی فرما برداری کر، باپ سے 3 گنا درجہ ماں کا بڑھا ہوا ہے، کس بنا پر؟ 3 چیزیں ایسی ہیں ماں ہی برداشت کرتی ہے، باپ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ نمبر 1، حملت امہ کرہا، جس دن سے حمل شروع ہوا چند ہی دن کے بعد سے عورت کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تجربے کار انسان جانتا ہے، اکثر و بیشتر عورتوں کو تکلیف شروع ہو گئی، طرح طرح کی تکلیف۔ سب کا علاج یہی نہیں کہ میں حمل سے ہوں روزہ چھوڑ دوں گی،
دنیا کا کوئی پارٹی میں جانا ہو تو سب سے آگے جائے گی. ایک نظام بنا رکھا ہے ہر سنڈے کو فلاں پارک میں گھومنے کے لیے جانا ہے, کبھی نہ کا نہیں ہوگا. یہ بڑے ہیلے بہانے اس سلسلے میں کیے جاتے ہیں. حملتہم کرہن, پورا حمل جو ہے تکلیف کا وقت ہوتا ہے, اسی لیے عورت کو ثواب ملتا ہے اس تکلیف پر. ووضعتہ کرہن, اور ولادت کی بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. پھر دو چیزیں ہو گئی, حمل کے وقت باپ کا کوئی دخل نہیں, صرف ماں برداشت کرتی ہے. ولادت کے وقت ساری تکلیف صرف ماں برداشت کرتی ہے. تیسرا مرحلہ دودھ پلانے کا. اس ساتھ تینوں مراحل جو ہیں دوستو تکلیف کے ہیں, ایسا نہیں کہ کوئی آسان سی چیز ہے. عورت کے موت اور حیات کا مسئلہ ہوتا ہے. سورہ اعراف میں حتی اذا اثقلت, یہاں تک کہ جب بچہ زیادہ دن کا ہوا, اب عورت بیچاری ایک بوجھ لے کر کے چلتی ہے. اللہ اکبر, کتنی تکلیف اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, ہر اعتبار سے عورت کو تکلیف ہے. دعوا اللہ ربہما, میاں بیوی دونوں بیچارے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ نبھا دے, اللہ تعالیٰ خیر و خوبی کے ساتھ وقت پورا کر دے. تو یہ قرآنی آیات میں نے بتایا پڑھا, عورت کو تکلیف ہی تکلیف ہے. لیکن اس کے علاوہ عورت کوئی کام نہیں روکتی. ڈیوٹی کرنا ہے تو برابر ڈیوٹی پہ جاتی ہے, تنخواہ نہیں ملے جائے گی. پھر کہیں آخر میں چند دن کی چھٹی لیتی ہے. ہر کام کر رہی ہے عورت تکلیف کے ساتھ, تو آخر روزہ کو تکلیف کے ساتھ نہیں رکھ سکتی. اس لیے شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر کہے کہ ہاں اس حمل میں عورت کی جان کا خطرہ ہے یا بچے کی جان کا خطرہ ہے, پھر اس عورت کے لیے حالت حمل میں روزہ چھوڑ دینا بھی جائز ہے. کیوں؟ یہ اس کی استطاعت کی باہر ہے, جان خطرے میں ہے. بچے کی یا اپنی بیماری کا مسئلہ ہے. ایک بات آپ لوگوں کو بتائیں, واللہ تجربہ میں نے کیا. ایک بہت بڑے عالم ہیں امام احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ. یہ فتح مکہ کے موقع پر یمن میں تھے, اسلام لائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے, مسلمان ہو گئے تھے, روزے نماز سب کرتے تھے, لیکن اللہ کے رسول کا دیدار نہیں ہو پایا تھا. اللہ کے رسول مدینے میں تھے, وہ یمن میں تھے, ملاقات نہیں کر سکتے تھے. لیکن بہرحال بڑے فضائل کے مستحق ہیں. یہ بیمار تھے بڑھاپے میں. یہ بڑی عبرت اور نصیحت کا واقعہ ہے دوستو. یہ بیمار بڑھاپے میں تھے, کافی تکلیف. رمضان آ گیا, اب بڑھاپے کی تکلیف. گھر والوں نے کہا آپ مثال روزہ نہیں رکھیں, اللہ نے اجازت دی ہے روزہ نہیں رکھیں. رونے لگے اور کہتے ہیں کہ نہیں, روزے سے منع نہ کرو, روزے سے منع نہ کرو. واللہ اسی ایک عبرتناک واقعے کو اگر ذہن میں رکھ لے تو شاید انسان ساری تکلیف برداشت کر کے روزہ رکھ لے. اللہ اکبر, نہیں روزہ رکھنے دو, کو منع نہیں کرو. کہا رخصت ہے, اجازت ہے. کہا مجھے معلوم ہے اجازت ہے, لیکن منع تو نہیں ہے, اللہ نے منع تو نہیں کیا ہے, اجازت دی ہے, یہ رخصت ہم کو ملی ہے, لیکن منع تو نہیں کیا کہ ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. لوگوں نے کہا کہ نہیں. کہا دیکھو بوڑھا ہو گیا ہوں, کمزور ہو گیا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کی آخری رمضان ہو, اگلا رمضان ملے یا نہ ملے, یہ زندگی کا آخری رمضان. میں چاہتا ہوں کہ تکلیف ہی صحیح, لیکن روزہ رکھ کر کے رمضان سے زیادہ آخری رمضان سمجھ کے فائدہ اٹھا لو. اللہ اکبر, یہ کہا اب پورے رمضان بھر روزہ رکھا انہوں نے. دوستو ایک چیز آپ کو بتائیں, ٹھیک ہے اجازت ہے, آپ روزہ نہیں رکھیں گے, فدیہ دے دیں گے. فدیہ آپ نے دے دیا, گناہ سے آپ بچ گئے, بس صرف گناہ سے بچے, گناہ سے آپ بچ گئے. آپ روزہ چھوڑنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں شمار نہیں کیے گئے. لیکن اب آئیے ذرا, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں نمبر 1, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس انسان نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا, پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دی گئے. یہ فضیلت تو آپ کو نہیں ملی. ٹھیک ہے گناہ سے بچ گئے, لیکن یہ فضیلت یہ ثواب سے آپ محروم رہے. نمبر 2, اے لوگوں, یہ قیامت کے دن
روزے دار کو جنت کے سامنے لا کے رکھا جائے گا، کہا جائے گا یہ باب الریان ہے، اس سے تو داخل ہو جا۔ اس فضیلت سے تو ہم محروم رہے، گناہ نہیں ملا لیکن فضیلت سے تو محروم رہے۔ نمبر 3، روزے دار روزے کی حالت میں دعا مانگتا ہے، سحر کے وقت سحر کرتا ہے، افطار کرتا ہے، تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، روزے کی نیت سے جو اٹھتا ہے سحر کرنے کے لیے، اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں، سارے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ یہ بندہ روزہ رکھنے کے لیے سحر کی غرض سے اٹھا ہوا ہے، اللہ ہم سارے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل کر، برکتوں سے مارا مال کر دے اور اس کو جنت کا مستحق بنا کر کے جہنم سے آزاد کر دے۔ کتنے فضائل ہیں دوستو، انسان ان ساری فضیلتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں پھر کہوں گا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے واقعی اگر اس کو اپنا خطرہ ہے، تکلیف نہیں، تکلیف تو ہر حالت میں ہوتی ہی ہے، حمل نام ہی ہے تکلیف کا، بچوں کا، جہاں تک بچوں کو دودھ پلانا ہے، واقعی اگر بچے کا گزارا صرف ماں کی دودھ پر ہے، اور اس زمانے میں یہ بہت ہی مشکل ہے، ایسا بچے کا گزارا ماں کے دودھ پر ہے، اور ماں روزہ رکھتی ہے تو اتنا دودھ نہیں ہوتا کہ بچہ آسودہ ہوئے، بچے کو تکلیف ہوتی، بھوکا رہ جاتا ہے۔ ایسی دودھ پلانے والی عورت کو اس بچے کی وجہ سے اللہ نے اجازت دیا ہے کہ روزہ چھوڑ دے۔ لیکن آج سوال ہے کوئی ایسی عورت ہے جو صرف اپنا دودھ بچے کو پلا رہی ہو؟ ہزاروں عورتیں دودھ پلاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمت کرتی ہیں تو روزہ بھی رکھتے ہیں، اور بچے کو پیٹ بھرنے پورے آسودہ سیراب ہونے تک کے لیے اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں ماؤں کو دودھ دیتا ہے، جو چاہتی ہے اس اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، بچے سیراب رہتے ہیں۔ اور دوسری چیز، آج تو ماشاءاللہ مائیں اپنے سے زیادہ دودھ باہر کا پلاتی ہیں۔ جب ڈلیوری کے بعد آتی ہیں تو وہیں ڈاکٹر لکھ کر کے دے دیتی ہے کہ 3 مہینے تک یہ دودھ، اور 3 مہینے کے بعد یہ ڈبہ، اس کے بعد یہ دودھ، حالانکہ وہ نصیحت بھی کرتی ہے کہ نہیں سب دودھ تو ہے لیکن ماں کے برابر کسی کوئی اور دودھ نہیں ہو سکتا۔ تو ماں اور بہن اس میں اپیل کروں گا کہ ایسی عورتیں واقعی اگر مجبوری ہے، کتنی مجبوری ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، ہیلے بہانے اگر کریں گی تو یہ قطعاً اللہ تعالیٰ کے ہاں درست نہیں ہوگا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں گرفت ہوگی۔ ایک چیز آپ بتائیں، اور ایک اور دوسری چیز، آخر یہ فدیہ اگر عورت قضا کرنا چاہتی روزے کی، ٹھیک ہے، حمل کی حالت میں رمضان آیا، رمضان کا روزہ اس نے چھوڑ دیا، تکلیف تھی، ڈاکٹر نے کہا اس کے جان کا یا بچے کے جان کا خطرہ، چھوڑ دیا، اسلام نے اجازت دی ہے چھوڑنے۔ اب اس کو قضا کب کرنا ہے؟ تو اس رمضان سے لے کر کے اگلے رمضان تک، شعبان تقریباً 11 مہینے، یا ولادت پر ہوگا 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا وقفہ اس عورت کو دیا ہے۔ واللہ ایک تو یہ رخصت، اتنا وقفہ، نمبر 2 روزے کی قضا کے لیے اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں لگاتار رکھتے رہو، چھوڑ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ واللہ اگر ہر مہینے میں 2 3 روزہ رکھے، جب بھی پورا رمضان کا روزہ قضا ہو جاتا ہے، فدیے کی کوئی نوبت آتی ہی نہیں، اور قضا کرے گی تو ثواب پورا، روزے کا پورا ثواب اس کو ملے گا، فدیے میں وہ ثواب نہیں ملتا۔ تو کوشش کریں ہماری مائیں اور بہنیں قضا کرنے کے لیے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی ہے ایسی حالت میں تو وہ مجبور ہے، نہیں قضا کر پاتی، استطاعت نہیں ہے، تو فدیے کی بات آتی ہے۔ حتی الامکان ہر ارتباط سے کوشش کر لی، اگر قضا نہیں کر پاتی تو اس کے لیے کیا ہے؟ فدیہ ہے۔ فدیہ آپ نے سن لیا، 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ اب اگر کبھی عورت سستی، لاپرواہی کی، اگلا رمضان بھی گزر گیا اور وہ قضا نہیں کی، اگلا رمضان بھی ختم ہو گیا، سستی کی، لاپرواہی کی، خیال نہیں کیا، لاپرواہی میں رہی، اور یہ رمضان بھی گزر گیا، تو اب اس کے لیے اہل علم کی ایک بڑی جماعت ہے، اور بعض محققین نے اسی کو ترجیح دیا کہ وہ عورت قضا بھی کرے گی اور فدیہ بھی دے گی، کیوں اس نے ڈبل جرم کیا۔ اللہ نے جو رخصت دیا تھا وہ رخصت اس نے استعمال اس سے بھی زیادہ لاپرواہی کرتی، قضا بھی کرے اور ہر روزے کے بدلے کفارہ فدیہ بھی دے، تاکہ جو کوتاہی ہوئی ہے اس کوتاہی کی تلافی ہو جائے۔ اور بعض اہل علم کہتے نہیں، قضا کافی ہے،
فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائی اور بہنوں یہ مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اللہ تعالیٰ ڈرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے شوق اور جذبہ اور توفیق استطاعت دے کہ فدیے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ ہی رکھنے کی توفیق دے تاکہ اجر و ثواب بھی پائیں، فریضہ بھی ادا ہو، فضیلت کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔